السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب، غرض کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن آ چکا ہے۔ پہلا باب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے تبدیل ہونے تک کے بیان میں تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بیان میں هو الذی انشأکم من نفس واحدۃ، اس سے پہلے اس آیت کے جو معنی بیان ہوئے اس سے صاف اور صریح معنی جو بے وقت جنتے ہو اور بے تعویل بنتے ہو وہ اور ہی ہے۔ اگر سب پوچھئے تو اس آیت کے اصلی معنی وہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قدرت والا خدا جس نے تمام عالم کو خاص کر انسان کو ایک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ میرا نور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ آسمان، نہ زمین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا، پھر اس نور مبارک سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نور مبارک نے کہا الہی میں بندہ ہوں اور آپ کا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے کی تعریف کیا ہے اور وہ آپ کی تعریف کیا ہے؟ نور مبارک نے کہا بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے، وہ میں ہوں، اور وہ آپ وہ ہے اپنے بندے کو جو چاہے وہ عنایت کرے، وہ آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم چاہو مانگو۔ نور مبارک نے عرض کیا الہی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ کو یہ بتلائیں کہ آپ کو میں کس نام سے یاد کروں اور کس طرح آپ کی عبادت کروں۔ خدا تعالیٰ نے جس طرح چاہا بلا واسطے اس نور کو تعلیم فرمایا، اسی لیے فرماتے ہیں وَعَلَّمْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس خلود میں جس قدر عرش خدا کو منظور تھا ایک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا۔ ایک زمانہ دراز کے بعد پھر وہ نور عرض کیا الہی عبادت کی کیفیت بتائے اور ایک مکان بنائے تاکہ اس مکان میں میں آپ کا نام لیتا رہوں اور آپ کی عبادت کرتا رہوں۔ خدا تعالیٰ نے ایک آئینہ خانہ بنایا اور مصباح العزت اس آئینہ خانے کا نام رکھا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آئینہ خانے میں رہنے لگے۔ اس کے بعد اس آئینہ خانے کے اوپر عرش کو پیدا کیا اور اس آئینہ خانے کو مثل خزیل کے عرش پر لٹکا دیا۔ عرش بننے سے پہلے ہی نور مبارک اس خزیل میں داخل ہو چکا تھا۔ نور مبارک اس خزیل میں داخل ہو چکا تھا۔ حضور کا نور مبارک اس آئینہ خانے میں رہنے لگا۔ حضور کا نور مبارک اس آئینہ خانے میں رہنے لگا۔ 2000 برس تک اللہ اللہ کہتا رہا، پھر 2000 برس تک رحمان رحمان اس قدر مدت تک رحیم رحیم کہتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے نام جو 1000 سے زیادہ ہے ہر نام کو 2000 برس تک ذکر کرتا رہا۔ اس اسنا میں جب اس قہار پر پہنچا تو اس نے فکر کیا تو کہنے لگا کہ اسم کے معنی تمام ایشیا کی حالت کو چاہتا ہے۔ اس نور پر اسم قہار کی ایسی حیبت تاری ہوئی کہ پسینہ پسینہ ہو گیا، قطرات نور ٹپکنے لگے۔ ان قطروں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ارواح کو پیدا کیا۔
اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ارواح کو پیدا کیا، ہر ایک پیغمبر کی روح کو ایک خزیل میں رکھ کر تمام پیغمبروں کے خزیلوں کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف لٹکا دیا۔ یہ سب پیغمبروں کے ارواح، یہ سب پیغمبروں کے ارواح حضرت کے نور سے تسبیح و تحلیل سن کر شاگردوں کی طرح تسبیح کرنے لگے، شاگردوں کی طرح تسبیح کرنے لگے۔ جب نور مبارک اسم عدل پر پہنچا تو اس کے معنی پر غور کیا تو کہا کہ اسم فضل عظیم اور کثرت نعمت کو چاہتا ہے۔ جب اس وقت نور مبارک پر شرم غالب ہوئی، شرم غالب ہوئی، پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ ان قطروں سے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی ارواح کو پیدا کیا۔ مسلمانوں، تم پاک روح کے پاک قطرے ہو، گناہوں سے پاک ہی رہو۔ مسلمانوں، تمہارا اصل مادہ حضور کے نور مبارک سے ہی ہے، کچھ غیر نہیں، تم ڈالیاں ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ ہے، وہ تم سے ہے اور تم ان سے ہو۔ اگر ڈالیاں پیڑ کا خلاف کریں گے تو پیڑ کا کیا نقصان ہے، خود سوکھ جاؤ گے۔ ایسا ہی حضرت کا خلاف کرو گے تو تم خود پچھتاؤ گے، حضرت کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے اور تم لوگوں کی مثال کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک شخص نے چراغ جلایا، روشنی پھیلنے لگی، پروانے آ کر گرنے لگے۔ وہ شخص پروانوں کو کھینچتا ہے مگر پروانے چراغ پر گرتے ہی جاتے، گرتے ہی جاتے۔ ایسا ہی تم دوزخ کی آگ میں گرتے ہی جاتے ہو، پھر میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کے نکالتا ہوں، پھر تم گرنے کی ہی فکر کرتے ہو۔ صحاباؤں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ جس طرح ہمیں پیدائش سے پہلے خلیل حضرت سے بنا، خلیل حضرت کے ساتھ کہ اسی طرح مرنے کے بعد بھی آپ کے ہی ساتھ رہیں گے۔ اس مذکورہ مضمون سے پہلے، اس مذکورہ مضمون سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ آ رہا تھا، اب وہ سلسلہ پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ بیان ہو رہا تھا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اگر کسی کو یہ شک ہوا کہ آپ تو سب سے آخر میں پیدا ہوئے، پھر آپ سے یہ سب چیزیں کیسے بنے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ مثال پر غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مثال دے رہا ہوں، مثال پر غور کیجئے گا جس سے معلوم ہوگا سب چیزیں آپ ہی سے بنے ہوں گے۔ آپ تو سب سے آخر میں پیدا ہوئے، آپ تو سب سے آخر میں پیدا ہوئے۔ مثال پر توجہ دیجئے۔ سب سے پہلے زمین میں گٹلی بوتے ہیں، اس سے جھاڑ نکلتا ہے، پھر پیڑ بنتا ہے، پھر ڈالیاں نکل لاتی ہے، پھر پتے آتے ہیں، پھر پھول بنتا ہے، پھر پھل لگتا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں گٹلی بنتی ہے، سب سے آخر میں گٹلی بنتی ہے۔ شروع میں بھی گٹلی ہی تھی، آخر میں بھی گٹلی ہے۔ حقیقتاً جو کچھ بنا سب کچھ گٹلی سے بنا۔ ظاہر سے ہے سب سے پہلے سب سے آخر میں گٹلی بنی جو تمام جاڑ کا خلاصہ ہے۔ ایسا ہی شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، آپ ہی کے نور سے سب عالم بنا۔ سب عالم کے آخر میں آپ خلاصہ موجودات ہو کر بنے، آپ خلاصہ موجودات ہو کر بنے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سب سے رسولوں کیا، سب رسولوں سے آخر میں آپ آئے ہو۔ آپ کو جو خرب الہی حاصل ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دیر سے آنا دور راستے سے ہوا ہے، یعنی اس قدر آپ کو جو خرب الہی حاصل ہے وہ کسی دوسرے پیغمبر کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے سب پیغمبر جلدی جلدی آ گئے، آپ سب سے آخر میں یا آپ سب سے دیر میں تشریف لائے۔
بس اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ نوری محفل پہ تنی چادر نور کی، نوری محفل پہ تنی چادر نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہیں دونوں جہان، چاندنی میں ڈوبے ہیں دونوں جہان، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔